تحیی الموتى، آپ زندہ کریں گے مردوں کو۔ اولم تؤمن، یہاں ایمان یقین کے معنی میں ہے، کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، سرہن مانوس کیجئے ان کو، یأتینک، وہ آئیں گے آپ کے پاس، سعیاً دوڑتے ہوئے۔ ترجمہ: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب آپ مجھے دکھائیے کس طرح آپ مردوں کو زندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یقین نہیں رکھتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا کیوں نہیں، لیکن میں تو یہ درخواست کر رہا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، آپ لے لیں 4 پرندوں کو، پس ان کو اپنے ساتھ مانوس کریں۔ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر آپ ہر پہاڑ پر ان کے اجزاء کو رکھ دیں۔ ثُمَّ ادْعُوهُنَّ، پھر آپ ان کو بلائیے، یہ آپ کے پاس آئیں گے دوڑتے ہوئے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور آپ یقین رکھیے کہ بے شک اللہ تعالی غالب حکمت والے ہیں۔ اس رکوع میں بیان کیے جانے والا یہ تیسرا واقعہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ تیسری مثال ہے اس چیز کی کہ جو اللہ والے ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ قدم قدم پر موقع بموقع انہیں نور اور روشنی عطا فرما دیتے ہیں۔ جب اور جہاں ضرورت پڑتی ہے اللہ انہیں اپنا خاص نور عطا فرما دیتے ہیں، نور عطا فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اس نور کی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اجعل فی عینی نورا وفی قلبی نورا وفی سمعی نورا، اے اللہ میرے دل میں نور عطا فرما، آنکھوں میں نور عطا فرما، کانوں میں نور عطا فرما، یا اللہ مجھے پورے جسم میں نور عطا فرما۔ نور مانگتے تھے، ہمیشہ اللہ سے مانگنا چاہیے کہ یا اللہ اندھیروں سے ہمیں بچا، ہم دیکھیں ہمارا دیکھنا روشن ہو، ہم سنیں ہمارے سننے میں روشنی اور نور ہو، سوچیں تو سوچنے میں نور ہو، کہ یا اللہ کہیں گمراہی کا اندھیرا نہیں ہونا چاہیے، اندھیرا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ذرہ برابر انسان اگر کبھی کہیں کچھ محسوس کریں تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیں، اللہ سے مانگنا شروع کر دیں۔ دین کے متعلق ذرہ برابر سوچنا، برے خیالات کا آنا، یہ ایمان کے لیے کوئی مفید چیز نہیں ہے۔ فوراً اللہ تعالیٰ سے مانگیں، پروردگار یہ جو وساوس اور برے خیالات اور یہ چیزیں آ رہی ہیں مجھے ان سے محفوظ فرما، ان اندھیروں سے مجھے بچا اور مجھے اس موقع پر روشنی عطا فرما۔ تو انشاءاللہ پروردگار عالم ضرور اس کی نصرت فرمائیں گے اور مدد فرمائیں گے، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے پروردگار عالم نے کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تعالیٰ نے ظلمات سے نکالنا ہے اور نور کی طرف لانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا چونکہ مناظرہ ہوا تھا نمرود کے ساتھ، تو اس میں ایک بات یہ بھی ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔
تو وہ کہنے لگا کہ میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اے اللہ آپ کس طرح مردوں کو زندہ کریں گے مجھے دکھا دیں، پتہ لگ جائے ان سب کو کہ اللہ کا زندہ کرنا کیا ہوتا ہے۔ کہ یہ کم عقل تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ میں کسی بے گناہ کو قتل کروا دوں اور مجرم کو چھڑوا دوں، یہ زندہ کرنا ہے اور مارنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ ابراہیم علیہ السلام نے درخواست کی، ہے میرے پروردگار آپ مجھے دکھائیں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے اس جملے میں یہ ارشاد فرمائی کہ انسان کو ہمیشہ اور ہر موقع پر اللہ سے مانگنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور خوبیاں ذکر کر کر کے مانگنا چاہیے۔ ربی، اے میرے رب، صرف نام نہیں لیا، اے میرے پالنے والے، مجھے عدم سے وجود میں لانے والے، میری ضروریات کو پورا کرنے والے، قدم قدم پر نعمتیں عطا کرنے والے، یہ نعمت بھی مجھے عطا فرما دے، یہ نعمت بھی عطا فرما دے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے جب مانگنا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات ذکر کریں، خاص طور پر لفظ رب والی۔ آپ قرآن مجید کے اندر اگر دیکھیں تو اکثر دعائیں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں وہ ربنا ربنا کے لفظ شروع ہوتی ہیں۔ اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں یہ بھی عطا فرما، یہ بھی عطا فرما۔ ربی ارینی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات بھی فرما رہے اے میرے پروردگار ارینی، آپ مجھے دکھائیں کیف تحیی الموتیٰ، آپ کس طرح مردوں کو زندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا آپ کو اس بات پر یقین نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا؟ پروردگار کیوں نہیں، مجھے تو یقین ہے، یقین ہے۔ یہ بہت سارے لوگ جو حقیقت حال سے واقف نہیں ہوتے کہنا شروع کر دیتے ہیں نعوذ باللہ ابراہیم علیہ السلام کو شک تھا۔ ایسی بات ہرگز نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن احق بالشک من ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے زیادہ ہم شک کے زیادہ مستحق ہیں۔ اشارہ کیا سارے لوگوں کی طرح کہ اگر کسی کو شک ہونا ہوتا تو عام لوگوں کو شک زیادہ ہوتا اس مسئلے میں۔ جب ایک عام ایمان والے کو شک نہیں ہوتا، ابراہیم خلیل اللہ کو شک کیسے ہو سکتا ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ہم نے تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو آسمان و زمین کے عجائبات دکھائے، ہم نے تو ان کو عجائبات دکھائے۔ عجائبات پر ان کی نظر تھی، ان کی نظر کوئی غفلت والی نہیں تھی، وہ ایک ایک چیز کو عبرت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ ایک قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عقل مند لوگوں کی صفت کیا ذکر فرمائی وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی پیدائش میں وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ فرمایا وہ عقل والے لوگ ہیں، ایک ایک چیز کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کو سمجھتے ہیں، اللہ کی قدرت کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات جیسا ایمان تو امتی کا ہو ہی نہیں سکتا، امتی کا ہو ہی نہیں سکتا، اور امتیوں کے ایمان کی کیا کہنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے مجھے اللہ کی ذات پر اور اللہ کے وعدوں پر اتنا یقین ہے، جنت پر جہنم پر جو کچھ آگے ہونا ہے
مجھے ان چیزوں پر اتنا یقین ہے کہ اگر اللہ پردہ ہٹا کر ان چیزوں کو میرے سامنے کر دیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. میں بن دیکھے ہی ان چیزوں کو اتنا مانتا ہوں، بن دیکھے ہی اتنا مانتا ہوں. تو جب امتی کے ایمان کا یہ عالم ہے تو نبیوں کے ایمان کا اور یقین کا کیا عالم ہوگا؟ ان کا ایمان تو بہت اونچے درجے کا ہوتا ہے، بہت اونچے درجے کا ہوتا ہے. قال اولم تؤمن، کیا ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے؟ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان اصل میں یقین کا نام ہے. ایمان اللہ کے ہاں وہ معتبر ہیں جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون. سورہ الحجرات. فرمایا کہ پکی بات ہے، ایمان والے لوگ وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر شکوک و شبہات میں مبتلا نہیں ہوئے، وہ زبردست 100% ایمان و یقین. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور پھر ہمیشہ اللہ کے راستے میں وہ جہاد کرتے، چاہے وہ جان کا جہاد ہو چاہے وہ مال کا جہاد ہو، کبھی دریغ نہیں کرتے. اولئک ھم الصادقون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سچے ایمان والے لوگ ہیں، سچے ایمان والے لوگ یہ ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں اور شکوک و شبہات میں مبتلا نہیں ہوتے. قال بلا، ابراہیم علیہ السلام نے خود فرمایا پروردگار یہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے یقین نہ ہو، مجھے یقین ہے آپ کے وعدوں پر. ولیکن لیطمئن قلبی، میں تو آپ سے درخواست کر رہا ہوں اپنے دل کے اطمینان کے لیے اور سکون کے لیے کہ ایک کام کرنے کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے. مانتے ہیں کہ ایسا ہوگا، وہ کیسا ہوگا اس کی کئی صورتیں ہیں، میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کس طرح کی صورت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا آپ اس طرح کیجئے کہ 4 پرندے آپ مختلف لے لیں اور ان پرندوں کو آپ اپنے ساتھ مانوس کر لیں، جسے کہتے ہیں ہلا لیں اپنے ساتھ، وہ ہل جائیں آپ کے ساتھ، مانوس ہو جائیں آپ کے ساتھ. جدھر جائیں آپ وہ ادھر آئیں، آپ ان کو بلائیں تو وہ آ جائیں، آپ بھیجیں تو چلے جائیں. جس طرح گھر میں کوئی پرندہ کوئی طوطا کوئی چیز رکھی ہوتی ہے، وہ انسان سے مانوس ہے، اس کی طبیعت سے اس کے مطابق چلتا ہے، تو آپ لے لیں. ثم ادعوہن، اور پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان کو ذبح کر کے ان کے گوشت کو آپس میں ملا دینا ہے. یوں سمجھیے قیمہ بنا دیں آپ ان کا اور ان کو آپس میں مکس کر دیں. سب مکس کرنے کے بعد آپ مختلف پہاڑوں پر جا کر ان کا گوشت رکھ دیں، اس پہاڑ پہ اس پہاڑ پہ اس پہاڑ پہ پھر آپ آ کر ان کو آواز دیجئے گا اسی طرح کی جس طرح آپ ان کو بلایا کرتے تھے. تو آپ دیکھیے گا کہ یأتینک سعیا، یہ پرندے آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، آپ کے سامنے زندہ ہوں گے. ایسا ہی ہوا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے 4 پرندے لیے. قرآن و حدیث میں اس کا کہیں تذکرہ موجود نہیں ہے کہ وہ کون سے تھے. مفسرین کرام نے مختلف کا جو ہے نام لیا ہے. تو ان کو مانوس کیا اپنے ساتھ، اور جب مانوس ہو گئے 4 کو ذبح کر کے ان کے گوشت کو آپس میں ملا کر پہاڑوں پر رکھ کر بلایا. مثال کے طور پر مرغ ہے تو بلایا مرغ آ جاؤ،
تو مرغ کا جو گوشت اس پہاڑ پر بھی ہے، اس پر بھی ہے، اس پر بھی ہے، ہر ایک سے جمع ہوا، ہڈیاں جمع ہوئیں، اور وہ مرغہ دوڑتا ہوا سامنے آ گیا۔ کبوتر کو بلایا، وہ بھی اسی طریقے سے سامنے آ گیا، ساری چیزیں سامنے آ گئی۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ثم ادعوہن، آپ بلائیں گے تو یہ چیزیں اڑتی ہوئے آ جائیں گی، نہیں، اڑتی ہوئی نہیں، یاتینک سعین، دوڑتی ہوئی آئیں گی، کیونکہ اڑ کے آئیں تو پھر احتمال ہو سکتا ہے کہ یہ تو کوئی دوسرا پرندہ آ گیا، اسے جیسا کوئی اور آ گیا۔ فرمایا نہیں، پہاڑ پر آپ کو ویسے نظر آ رہا ہوگا، ساری دنیا دیکھے اس نظارے کو کہ کس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ ان کے سامنے ہڈیاں جمع ہوں گی اور گوشت جمع ہوگا، اور ان کے سامنے پہاڑ سے اترتا ہوا مرغہ نظر آئے گا، تاکہ ذرہ برابر کوئی شک کی گنجائش نہ رہ جائے۔ اللہ اکبر۔ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، فرمایا یقین رکھو اس بات پر کہ اللہ عزیز غالب ہے، بڑی قوتوں والا ہے۔ اس اللہ کے لیے مردوں کو زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ذرے ذرے کو جانتا ہے۔ جتنے انسان اس دنیا سے چلے گئے، مٹی میں مل گئے، سمندر میں ڈوب گئے، خونخوار درندے چیر پھاڑ کر کھا گئے، ان کے پیٹوں میں چلے گئے، اللہ کو معلوم ہے کہ ان کے ذرات کہاں ہیں۔ اللہ پھر ان کو جمع کر کے ان کو پھر زندہ کریں گے، اللہ تعالیٰ پھر اس نے زندہ کرنا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ انتہائی حکیم و دانا ہے، اس کا ایک ایک کام حکمت پر مبنی ہوتا ہے، حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس کے کاموں اور فیصلوں پر یقین رکھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر بھی اللہ کی کوئی حکمت ہے۔ مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، میں اس کو سمجھ پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھ پا رہا، اللہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے اندر خیر ہی ہوتی ہے، اس میں بھلائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس چیز پر کامل یقین عطا فرمائے کہ اللہ زبردست قوتوں والے بھی ہیں اور وہ حکمت والے بھی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔